بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج میرے ساتھ ایک بڑی زبردست اور دلچسپ شخصیت موجود ہیں، پروفیسر حسن عباس صاحب. اور پروفیسر حسن عباس صاحب گزشتہ 24 سال سے تقریباً امریکہ میں مقیم ہیں اور 9/11 سے 6 مہینے پہلے وہاں پر پہنچے. تو آج ہم 6 دن پہلے ان کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا حسن عباس صاحب سے ہم جانیں گے کہ سب سے پہلے حسن صاحب یہ بتائیں نا کہ آپ اپنا تعارف، حسن عباس صاحب کے سامنے تصویر لگی ہو اسے دیکھ کر آپ کیا کہیں گے، یہ بندہ کون ہے، وہ ذرا بتائیں نا. وہ کون وہ میں دیکھ کر یہ کہوں گا کہ یہ بندہ خدا ہے. اچھا. لیکن میرا جو مختصر سا تعارف، یہ کام اور میرا سارا تعلق درس و تدریس سے ہے. میں امریکہ میں پروفیسر ہوں. امریکہ کی جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے، جیسے پاکستان میں بھی ہے، صحیح، وہاں کی این ڈی یو میں. جی، وہاں کی این ڈی یو میں ڈسٹنگوش پروفیسر ہوں اور ایک ڈین ہوں کریکلم کا. تو وہاں کی جو این ڈی یو ہے وہ بھی آرمی کے تحت چلتی ہے یا؟ جی، وہ وہاں کے ڈیفنس کے ماتحت چلتی ہے، اسی طرح ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے، لیکن اس میں 4 بڑے کالجز ہیں اور 15 تھنک ٹینکس ہیں. لیکن وہ یونیورسٹی ایک انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی ہے. وہ کہنے کو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے، لیکن جو عام وہاں کی یونیورسٹیز کے تقاضے ہیں اس کے مطابق ہے. اور میں لوگوں کو اکثر بتاتا ہوں، خاص کر کیونکہ جب میں یہاں آتا ہوں یا باقی جگہوں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آفیشیل پالیسی لائن ہوگی. ہم نے بتاتے ہیں کہ نہیں، میری جو کتابیں ہیں بہت سی، نہ مجھے کبھی کسی نے کہا ہے نہ روکا ہے. میری بعض کتابیں بڑی سخت امریکن پالیسی کی پہ کرٹیسزم تھا، لیکن یہ فائدہ ہے وہاں پر کہ وہاں پہ جو فریڈم آف اسپیچ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. تو ایک میرا کام تو درس و تدریس کا ہے، اور وہاں میں ڈپارٹمنٹ چیئر بھی رہا. اب میں دوسرا میرا جو پیرلل ہے وہ کتابیں لکھنے سے متعلق ہے. وہ شغف تھا کیونکہ میرے والد مرحوم بھی پروفیسر تھے پاکستان میں کی فوج میں تھے. اور میری والدہ بھی آرٹ کلچر سے بہت تھا، وہ پینٹنگ بہت کرتی تھی اچھی. تو میرے گھر میں جو ہے بچپن سے ہی کتابوں کا سلسلہ تھا. تو مجھے بھی جیسے ہی پہلا موقع ملا میں نے کتابیں لکھنے کی. تو میں چاہوں گا کہ میرا تعارف جب کبھی بنے تو وہ علم کے حوالے سے ہی بنے. صحیح. اچھا، بہت شکریہ آپ کا. لیکن تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں تاکہ لوگ آپ کو جان سکیں، لوگ آپ کو سمجھ سکیں. یہ جو پروفیسر حسن عباس ہیں، یہ جو سارا سفر آپ کا کچھ پاکستان میں گزرا اور کچھ آپ کا USA میں گزرا، تو یہ جو پاکستان کا سفر ہے لکھنے پڑھنے کا، تو آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب بھی پروفیسر تھے اور گھر میں کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، پڑھی جاتی تھیں. آپ کی والدہ پینٹنگ وغیرہ کرتی تھیں، تو آرٹ کلچر کا شوق ان سے آیا، پڑھنے کا شوق والد صاحب سے آیا. لیکن آپ کا جو اپنا رول ہے وہ کیسے بنا، اور آپ کا جو دنیا کو دیکھنے کا اور پاکستان کو دیکھنے کا جو زاویہ نظر ہے وہ کیسے تخلیق پایا؟ بہت خوب. یہ پاکستان میں میرا تعلق یہ چکوال سے ہے، چکوال کے قریب کے گاؤں ہے. اچھا. اور والدہ میری اٹک سائڈ سے ہیں، کیمل پور. والد صاحب یہ چکری کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے، وہاں سے ہیں. اور بلکہ ہمارے علاقے کا نام ہے چونترا. میں چونترے کا میں ذکر اس لیے کرتا چلوں کہ وہ جو ہمارا گاؤں تھا اس کے بارے میں مشہور تھا، کرڑ کڑائی وہاں کا نام. اس کو کہتے تھے کہ یہاں کوئی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوتی، یا آپ قتل ہوتے ہیں یا آپ کو سزائے موت ہوتی. اتنا کرمنل علاقہ تھا. والد صاحب میرے دادا بھی ہیڈ ماسٹر تھے، میرے والد صاحب بھی پروفیسر تھے. ہمارا پہلے اس طرح سے آپ سمجھیں کہ ہمارا خاندان بالکل اس مین اسٹریم کے چیلنج پہ تھا. اور میں جب پاکستان میں سول سروس کا امتحان دیا، میں پولیس سروس میں آیا. اچھا. تو جب میں پولیس سروس میں آیا تو بڑا جشن تھا گاؤں میں. انہوں نے کہا ساڈا اپنا بندہ جو ہے SP بن جائے گا اور سزا نہیں ہونی. تو وہ اس کے بعد مجھے بتایا گیا گھر والوں سے کہ اب آپ نے گاؤں کی طرف نہیں آنا، کیونکہ آپ کے نام پہ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. تو لیکن میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا، خیبر پختونخوا میں رہا کیونکہ والد صاحب فوج میں پوسٹڈ وہاں پہ تھے. CSS کا امتحان دے کے میں پولیس سروس میں آیا کیونکہ پنجاب سے تعلق تھا. میں ASP مردان رہا، پھر ثوابی میں رہا. یہ بات کروں میں 96 97 98. اچھا. صحیح. اور وہ دور تھا جب یہ افغان جہاد کے بعد جو بہت سی شرنگیزیاں تھیں، طالبانائزیشن افغانستان میں عروج پا رہی تھی اور اس کے اثرات آ رہے تھے. اور مجھے وہ دن یاد ہے جب یہ ذرا سینسٹیو سی بات ہے، لیکن اس وقت آپ کو یاد ہوگا ایک کروز مسل اٹیک ہوا تھا جو پریزیڈنٹ کلنٹن نے کیا تھا. تو وہ 98 کی بات ہے. اور یہاں اور ایک سوڈان میں ہوا تھا، دوسرا یہاں ہوا تھا. جب یہاں ہوا تو اگلے دن مجھے بلایا گیا صبح. میں SP نے کہا جائیں، وہ کچھ لوگوں کی باڈیز یہاں سے جانی ہے، ان کے جنازے ہونے، تو اس کو ذرا ہمیں واچ کرنا ہے. پتہ لگا وہ جو لوگ جن پہ اٹیک ہوا تھا کروز مسل کا وہاں پر، تو وہ لوگ تو پاکستانی بھی تھے وہاں پہ اس مدرسوں میں. تو مجھے یاد ہے وہ میرے لیے وہ شوق تھا ایک. میں نے کہا اچھا ہم تو یہ افغانوں پہ اٹیک ہوئے.
یہ ہمارے بندے, ہمارے علاقے کے بندے ادھر مرے, یہ کیا سلسلہ ہے. تو وہ ایکسپیرینس تھا. پھر میرا سب سے اہم ایکسپیرینس یہ تھا کہ میں پھر انگلستان چلا گیا پولیس میں ہوتے ہوئے لاء کرنے. اچھا. اور مجھے یاد ہے, مجھے جب برٹینیا شیورنگ اسکالرشپ ہے ایک بڑا مشہور, تو مجھ سے پوچھا, وہ ایمبیسڈر انٹرویو لیتے تھے کہ آپ پولیس افسر ہیں, آپ کیا انگلینڈ پڑھنے جا رہے ہیں, کیا پڑھیں گے آپ؟ کہ میں انٹرنیشنل لاء میں اور ہیومن رائٹس لاء پڑھوں گا. تو اس نے کہا کیوں ہم آپ پہ انویسٹ کریں؟ میں نے کہا اس لیے انویسٹ کریں کہ پاکستان میں سب سے بڑے ہیومن رائٹس وائلیٹرز پولیس والے ہیں. تو پولیس والے اگر انسان ان کو بنائیں گے تو چانس ہے کہ ہیومن رائٹس بہتر ہوں گے. وہ ہنسا, اس نے مجھ سے دوسرا سوال نہیں کیا. وہ ایگزام میں نے ٹاپ کیا, اور میں انگلینڈ چلا گیا لاء کرنے. لاء کر کے واپس آیا تو میری پوسٹنگ ہوئی ASP اسلام آباد. اچھا. جب اسلام آباد پوسٹنگ ہوئی, کس سن کی بات؟ یہ بات ہے جی 1999, اکتوبر 10 1999, یعنی مارشل لاء لگنے سے 2 دن پہلے. میں اسی لیے 2 دن پہلے کا ذکر کیا. تو اس کو میں رات کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ بیریئر نے بیٹھا کہ اب چائے پلائیں بھائی. میں اسلام آباد سے تھا, سب دوست احباب ہیں, میں واپس آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا باہر کوئی ہلچل ہے, سب میرٹ کا دروازہ بند ہو گیا. کیا ہوا؟ باہر نکلے تو ٹیک اوور ہو رہا تھا. اچھا. تو اس میں ہماری بھی پوسٹنگ کینسل ہو گئی. ہم نے کہا ASP تو بڑا جونیئر افسر ہے, آپ نے اس کی بھی پوسٹنگ کینسل کر دی. بہرحال مارشل لاء لگا اور میرے نام قرعہ نکلنا تھا. نئی فوج کے لوگوں نے کہا میرے کو اب ینگ قابل افسر چاہیے جو پڑھے لکھے ہوں, جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو چلائیں. اچھا, صحیح. نیب بن گیا. وہ میرا نام تجویز ہوا. میں ابھی باہر سے پڑھ کے آیا تھا. جس نے بھی محبت کا اظہار کیا اس نے کہا جی اس کو لے لیں. اچھا. تو پھر میں نیب میں رہا 1.5 سال. میں یعنی ڈپٹی ڈائریکٹر تھا. اچھا. پولیس کا سروس تھا تو وہ ڈپٹی ڈائریکٹر وہاں پہ بنا. اب وہ بات ہم پھر کبھی کریں گے کہ وہاں پہ میں نے کیا دیکھا, وہاں کیا دیکھا. میں نے کچھ لکھا اس بارے میں. میری پہلی کتاب تھی پاکستان's ڈرفٹ انٹو ایکسٹریمزم, جس کے بعد میرا پاکستان آنا بند ہو گیا 3-4 سال, کیونکہ مجھے جو حق سچ سمجھ آیا. میں نے اس کا پہلا جملہ تھا یہ میرا جہاد ہے یہ کتاب. یہ میری پاکستان سے عشق کی کہانی ہے. صحیح. اور میں نے وہ لکھی. باتیں اس میں بہت سخت تھیں جو دیکھ کے گئے تھے. نیب بنا کس لیے تھا اور ہوا کیا, یہ آئندہ کے لیے کبھی میں پروگرام کیا آپ کو بتا. بالکل. نیب کے حوالے سے ضرور میں آپ سے بات کروں گا, کیونکہ یہ انتہائی متنازع ادارہ اس حوالے سے ہے. یعنی ٹائٹل کے حوالے سے بہت اہم ادارہ ہے, اور کام کے حوالے سے اس پر بہت زیادہ سوالات اور تحفظات کا اب ہیں. اس وقت اور اس وقت لوگ بڑی سپورٹ کر رہے تھے اس وقت. جی ہاں, وہ احتساب, کیونکہ کرپشن کا بیانیہ اخباروں میں میڈیا پر اتنا پاپولر ہو چکا تھا کہ ہر شہری سمجھتا تھا کہ احتساب ہونا چاہیے. بالکل. ٹھیک ہے. اچھا, تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا کیونکہ وقت بھی کم ہے آپ کے پاس. بالکل. یہ جو آپ نے کہا نا کہ جب آپ کا ایگزام ہو رہا تھا, انٹرویو تھا, تو آپ نے کہا کہ اس لیے مجھے انویسٹ کیا جائے مجھ پر کہ پولیس جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی بہت زیادہ وائلیشن کرتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ کیا فرق دکھائی دیتا ہے جس وقت آپ نے جملہ کہا تھا اور آج آپ انٹرویو دے رہے ہیں؟ کوئی فرق پڑا؟ زیادہ خراب ہو گئے حالات. اس لیے کہ اس وقت جب میں خیبر پختونخوا میں گیا ایز اے پنجابی, تو اس لیے گیا کہ جو پاکستان کے افسران تھے وہ چاہتے تھے ہم خیبر پختونخوا جائیں, کیونکہ وہاں پولیس کے لوگوں کی بہت عزت تھی. پنجاب میں اس وقت بھی نہیں تھی. اچھا, میں یہ نہیں چاہتا کہ میں بالکل پولیس کو سب ذمہ دار ٹھہرا دوں. اس کی زیادہ ذمہ داری اس لیے بھی ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اور وہ اس دن بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے. پولیس کو پرانے ریکارڈز کے مطابق پیسے ملتے ہیں. جب تھانے میں جس بندے کو پکڑ کے حوالات میں رکھتے ہیں ان کو پرانے 1863 کے مطابق 3 پیسے یا 5 پیسے ملتے ہیں. اچھا, ابھی تک؟ جی. جو SHO ہے وہ کیا کرے گا, وہ کہے گا 10 بندے میں نے بند کیے ہوئے ہیں, ان سے میں نے انٹروگیشن کرنی ہے, کسی کیس میں ان کو میں نے کھانا کھلانا ہے. تو وہ سائٹ والے چودھری کو کہے گا بھائی آپ نے یہ ریسٹورینٹ والے آپ نے ان کو کھانا دینا ہے. وہ ان کے لیے کھانا لائے گا, آپ باقی پولیس والوں کے لیے نہیں کھانا لائے. پھر آپ 20 دن تیل آپ کے پاس اتنا ہے, جو گاڑیاں چلیں گی آپ کی پیٹرولنگ کی 15 دن, آپ دوسرے کسی خان کو کہیں گے بھائی یہ آپ نے تیل ڈالا ہے, تو آپ کہیں گے سرکار کے لیے جو میں اس سے تیل ڈلوا رہا ہوں اس نے آپ سے پھر بینیفٹ بھی لینا ہے, بھائی ہم آپ کو تیل دیتے ہیں, آپ ہمارا بچے کو پرابلم ہوئی آپ نے کیا ہیلپ کی ہے, تو آپ اس کو کہیں گے اچھا میری گاڑی میں بھی تیل ڈلوا دو. اسٹیٹ کیونکہ ریسورسز نہیں دیتی, تو پولیس آپ کا ایک ان پروفیشنل ادارہ ہے, اس لیے بھی کہ پولیس کی مجبوری ہے اس نے لوگوں سے وہ کرپشن کے تھرو فنڈز لینے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سب جگہ ایسا ہوتا ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. لیکن گورنمنٹ جب پیسے نہیں دے گی تھانے کو تو تھانہ کرپشن کے علاوہ اور کیا کرے گا. اچھا, یہ حسن صاحب میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مجھے 2002 کا یاد ہے. آئی واز اسٹوڈنٹ ان پشاور یونیورسٹی. میں ایک دن کھڑا ہوا, میرے پاس روزانہ جنگ کے ایک کیمرہ مین تھے, خلیل نام ہے ان کا. پشاور اڈے سے میں بیٹھا ایبٹ آباد کے لیے. اچھا, وہ مجھے ڈراپ کرنے کے لیے آئے بائک پر, تو میں نے دیکھا سامنے ایک پولیس کا ینگ لڑکا, انتہائی خوبصورت. اچھا, وہ لگ نہیں رہا تھا کہ شاید بائی فیملی ایسا ہوگا. وہ وہاں پر رکشے والے سے پیسے لے رہا ہے.
ہم نے فوراً برسٹ ہوتا تھا نا ایک پکچرز کا, وہ پورا مارا اور سارا اس کا کور کر لیا کہ وہ کس طریقے سے وہ پیسے پکڑ رہا ہے. اچھا اس نے ہمیں دیکھ لیا, اچھا وہ دوڑ کے ہمارے پاس آیا, کہتے ہیں ضرور چھاپو اس تصویر کو, اور ساتھ یہ بھی لکھنا کہ تھانے کی طرف سے ہمیں 1 روپیہ نہیں لیا جاتا, ہم اپنی گاڑی میں پٹرول ڈالتے ہیں تو ان لوگوں سے پیسے لے ڈالتے ہیں. اچھا میں حیران ہو گیا, اس نے کہا کہ ہم کوئی, اچھا اس کے جو لفظ ہیں نا بڑے میں بیان نہیں کر سکتا, ہم کوئی ایسے ماں باپ کی اولاد نہیں ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ریاست مجبور کرتی ہے, حکومت مجبور کرتی ہے کہ ہم پیسے لیں اور پیسے لے کے یہ والا کام کریں. بالکل یہ آپ کی بات آپ نے بڑی مجھے یاد آ گئی والی بات. میں نے اور بھی بہت سی مجھے واقعات یاد آ رہے ہیں, لیکن یہ نہیں آپ کے پاس زیادہ آج تک یہی حقیقت اس لیے ہے. اب تھوڑا سا بہتر ہوا ہے, یعنی تھانے وغیرہ پنجاب میں نئے بن رہے ہیں, جو کریڈٹ دینا چاہیے وہ دینا چاہیے. میں نے بہت سنا ہے, کیونکہ میں پولیس والوں سے رابطے میں رہتا ہوں, دوست احباب ہیں, میں وہ تصویریں دیکھتا ہوں جو وہ بھیجتے ہیں. اب تو واٹس ایپ گروپ پہ سب لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اور پولیس والوں کی مہربانی ہے کہ میں اتنے عرصے رہا تو وہ مجھے اپنا سمجھتے ہیں, اور ابھی بھی میں پولیس والوں سے میرے روابط بہت اچھے ہیں. کیونکہ میرا امریکہ میں جو میں نے الٹیمیٹلی کام کیا وہ پولیس ریفارمز ان ساؤتھ ایشیا اینڈ مڈل ایسٹ. تو پاکستان کی پولیس میں میری 3 رپورٹس ہیں, جس میں پاکستان کے سرونگ آفیسرز, ریٹائرڈ افسران, امریکہ کے افسران, اور اس رپورٹ کا نام ہے ایک کا اسٹیبلائزنگ پاکستان تھرو پولیس ریفارمز, اور اس کا اردو ترجمہ بھی اور انگریزی بھی PDF پہ وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے مکمل. اچھا میں ضرور اس پر بات کرنا چاہوں گا. اچھا مجھے ذرا آسان الفاظ میں یہ بات چاہیے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی پولیس کو اگر فنڈز اور اختیارات یہ دونوں دیے جائیں تو پاکستان میں کرائم جو ہے, جسے آپ اسٹریٹ کرائم کہتے ہیں, یہ سارا ختم ہو سکتا ہے. اس جملے سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ خاصی حد تک دیکھیں, اس لیے خاصی حد تک میں کہہ رہا ہوں کہ اب اس وقت اکنامک حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ لوگوں میں بھوک اور افلاس اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کرائم کا تعلق اب صرف پولیس سے نہیں رہا, اس کا کام غربت, افلاس, مصیبت اور مشکل سے. تو وہ پاکستان کو تو میں عام پاکستانی کو تو میں سلیوٹ کرتا ہوں اور داد دیتا ہوں کہ وہ کتنا ریزیلینٹ ہے. جتنا کرائم ریٹ جانا چاہیے اتنا نہیں ہے. مجھے کل ہی اسلام آباد پولیس نے بتایا, بلکہ نیکٹا نے مجھے بتایا, کیونکہ وہاں پہ ایک دوست نے, کہ پاکستان میں پچھلے 15 سال میں مرڈر ریٹ ہاف ہو گیا. پولیس کام اچھا بھی بہت کر رہی ہے صحیح, لیکن جو عام کرائم ہے وہ تو بندہ کو آپ سے موٹر سائیکل سے چھینتا ہے, والیٹ کسی کا ٹیلی فون کھینچتا ہے, اس نے وہ بیچنا ہے جا کے 2000 کا 1000 میں بیچنا ہے. وہ جب تک آپ کے سوشل نارمز اور عام کی سیاسی اور معاشی حالت ٹھیک نہیں ہوگی وہ کرائم کم نہیں ہوگا. لیکن پولیس بہت, اگر پولیس میں انویسٹ کریں گے, ان کو ذرائع دیں گے, ان کو عزت دیں گے, رسپیکٹ کی بات ہے. مجھے پتہ ہے عام لوگ یہ کہیں گے کہ پولیس ہمیں عزت دیتی ہے کہ ہم اس کو جواب میں عزت دیں. دیکھیے یہ 2 طرفہ مسئلہ چلتا ہے, لہٰذا اس کا حل کسی ایک طرف سے نہیں ہے. جتنا مسئلہ گمبھیر ہو گیا یہ 3-4 اطراف سے آپ کو اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا. میں 2 سوال پولیس سے متعلق غور کر کے پھر میں آگے بڑھوں گا. ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پولیس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو سکتی ہے, ریفارمز ہو سکتی ہیں, 2 بڑی رکاوٹیں کون سی ہیں؟ بہت اچھا سوال. پہلی رکاوٹ یہ ہے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹینیور سیکیورٹی. اس کا مطلب یہ ہے آپ نے آج DPO لگایا یا آپ نے SHO لگایا, صحیح, پرسوں آپ کے کسی سیاستدان کی, کسی اور بیوروکریٹ کی, کسی اہم ادارے کے شخصیت کا فون آ گیا, اس نے ہماری بات نہیں مانی, اس کو نکال دیں. یعنی پولیٹیکل انٹرفیرنس کہہ لیں, سیکورٹی 100 طرح کی انٹرفیرنس, ایک تو ہے نہیں. وہ بندہ کہے گا اگر میں نے لوگوں کی میری بات نہ ماننے پہ پوسٹنگ ہونی ہے تو میں بات مانتا چلا جاتا ہوں, میں اپنی بھی منمانی کرتا ہوں. آپ جس کو عہدہ دیں اس کو کہیں کہ تم 3 سال یا 2 سال, اس 2 سال میں انلیس ہم نے تمہیں کرپشن کرتے ہوئے پکڑ لیا یا تم نے کوئی بہت بڑی غلطی کی, تمہیں یہ کیونکہ لگاتے ہوئے سوچیں آپ صحیح, تو لوگوں کو وہ عہدے دیں جس پہ وہ کچھ عرصے رہیں تاکہ ان کی سیکیورٹی ہو اور وہ پولیٹیکلی مینیپولیٹ نہ ہو سکیں. ایک یہ نمبر 1 بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو رول آف لا کے سسٹم کو اسٹیبلش اسٹرانگ کرنا ہوگا, ورنہ یہ ہوگا پولیس والا کہے گا میں نے پکڑا بھی, میں نے جج بھی میں ہی ہوں. کتنے لوگ تھے جن کو قتل کر دیا گیا, کرمنلز کو, پولیس کو حق نہیں ہے. آپ کو پتا ہے اس شخص نے 20 قتل کیے ہیں, پولیس کو حق نہیں ہے کہ میں گولی نکال کے اس کو مار دوں. پولیس کا کام ہے اس کے اوپر کیس نکالنا. وہ کب ہوگا جب رول آف لا. تو پہلی بات تھی وہ جو مین فکس ٹینیئر والی. دوسری بات آپ کو اپنا رول آف لا, قانون کی پاسداری, قانون کی بالادستی, یہ کورٹس بھی ہوں گے اس میں پورا نظام آ جائے گا. صحیح, اس کے بغیر مشکل. ایک جملہ عموماً یہ بھی کہا جاتا ہے اور ہم بچپن سے جملہ سنتے آئے ہیں کہ تھانے جرائم پیشہ افراد کے سرپرست ہیں
اور ابھی جو کچھ خبریں آئی ہیں گزشتہ کافی عرصے سے مجھے رپورٹنگ کرتے ہوئے یہ دیکھ رہا ہوں کہ پولیس کے افسران بھی اور سپاہی بھی کرپشن میں خود ملوث ہیں، ڈاکوں میں ملوث ہیں، قتل میں ملوث ہیں، اور وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ رینسم کے جو ایشو اغوا برائے تابان کے واقعات ہیں، ابھی کراچی میں کچھ دنوں پہلے خبریں آئی تھیں پولیس افسر کو معطل کیا گیا. اچھا پھر پولیٹیکلی متحدہ قومی موومنٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کس طریقے سے ایک سیریز ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی، اور پھر ان کے اوپر بھی ہوا اور انہوں نے ان کے اوپر بھی کیا. تو یہ جو ایشو ہے اس سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بڑا سیریس ایشو ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نام نہیں لیتا، ایک بہت مشہور پاکستان کے پولیس افسر ہیں، ہمارے استاد ہیں، اور وہ ہمارے استاد تھے. اس کے بعد وہ لاہور میں سی سی پی او لگے، اسلام آباد میں بھی پولیس کے اعلیٰ ترین افسر تھے. جب وہ سی سی پی او ایک زمانے قدیم میں لگے تو ہم ان کے پاس ان کے پرانے اسٹوڈنٹس گئے، تو ان کا مجھے اگر ڈیٹا صحیح یاد ہے، انہوں نے اس وقت مجھے کہا کہ میرے حساب سے 1/3 آف پولیس، شاید زیادہ فگر کا ہو، میں کنزرویٹیولی کہہ رہا ہوں کہ 1/3 آف پولیس جو ہے وہ تو خود چور اور ڈاکو ہیں. انہوں نے کہا میں ان کو پہلے تو میں ان کو ٹھیک کروں، پھر میں باہر والے ڈاکو کو پکڑوں گا. پہلے میں اپنے جو ڈاکو اندر کا ڈاکو ملا ہوا ہے. اور کیا پولیس کے، یہ میں آپ کو ساتھ یہ بات کہنی بھی بہت ضروری ہے. پاکستان کے میں آپ کو شہید گنوانا شروع کر سکتا ہوں. ایسے ہی صفت غیور تھے پشاور والے، مجھے نام بھول گیا، میرے بڑے استاد تھے سعد، اللہ بھلا کرے، میرے وہ سینئر رہے تھے. ان کو پتا تھا ان پہ حملہ ہوگا. اتفاق کی بات ہے کہ ان کا اس پر نا مجھے میڈل ملا ہے. اچھا بالکل، واہ واہ. وہ ان لوگوں کو پتا تھا کہ آج یہ کیپٹن مبین تھے، ملک سعد تھے. ملک سعد کو تو میں 100 سلام بھیجتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں. آج بھی مجھے ایک پولیس افسر سندھ کا یاد ہے، ہم ان کو ملنے گئے تو ابھی ہم انڈر ٹریننگ تھے، تو ان کی پولیس کی جو جیپ تھی اس میں پیچھے ایک کولر پڑا ہوا تھا. کولر پڑا ہے گارڈز کے لیے. انہوں نے کہا نہیں، یہ ایس پی صاحب صرف پانی پیتے ہیں اور اپنا پانی پیتے ہیں، یہ کسی کا پانی بھی نہیں پیتے. اور وہ وہاں کے آنیسٹ اپ رائٹ ترین افسر تھے. پولیس میں بڑے بڑے شاندار لوگ ہیں، لیکن آپ ان کو تھوڑا زندہ رہنے کا حق ان کو دیں اور ان کو موقع دیں کہ بھائی آپ ایک آنیسٹ آدمی کو کہیں تم اپنی آنیسٹ ٹیم سنو. آپ نے ڈی آئی جی لگا دیا، اس کو کہا یہ 6 ایس ایچ او جو ہے نا ہماری مرضی سے لگیں گے، تو وہ کیا ڈی آئی جی کرے گا. صحیح. اچھا یہ بات آپ کی اس بارے سے درست ہے کہ ہم نے دیکھا کہ موٹر وے پولیس اس نے بہت زبردست قسم کا کام کیا. اسلام آباد پولیس کو جب یہاں سے دوبارہ وہ کیا گیا، بہتر بنانے کی کوششیں کی گئیں، تو اسلام آباد پولیس نے بڑا اچھا کام کیا. لیکن انفارچونیٹلی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد پولیس بھی اور اسلام آباد کی ٹریفک پولیس بھی وہ شاید ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے پرانے ڈھب پر واپس آتی جا رہی ہے. لیکن خیر یہ آپ کا نہیں. اچھا مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا، نیب پر ہم کبھی پھر بات کریں گے جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ اس پر. آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں آپ نے، اچھا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اس خطے کی پالیٹکس کے حوالے سے، خطے میں ریفارمز کے حوالے سے، اور آپ کی بھی ایک نئی کتاب ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی، اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے. لیکن یہ جو باقی کتابیں آپ نے لکھی ہیں، جو آپ نے ریسرچ کی ہے، تھوڑا سا مختصراً میں بتا سکتے ہیں یہ کتابیں کیا ہیں اور ان کی تھیم جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بہت شکریہ. میری پہلی کتاب تھی، میں اس وقت پولیس سروس میں تھا. صحیح. اور وہ کتاب تھی 8th امینڈمنٹ پہ. اچھا. اور وہ میں تب CSS کی تیاری کر رہا تھا اور میں سیاسیات کا طالب علم تھا اور کانسٹیٹیوشن لاء کا. تو مجھے امتحان کی تیاری کرتے وقت پتہ لگا کہ یہاں تو سب سے بڑے ڈاکے تو کانسٹیٹیوشن کے اوپر مارے گئے جب ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہوئی. تو میں نے اس وقت کتابیں نہیں تھی تو 8th امینڈمنٹ پہ میں نے کتاب لکھی. مجھے یاد ہے اس زمانے انٹرنیٹ کا دور تھا نہیں، میں بات کر رہا ہوں ارلی 1990s کی. اس طرح سے انٹرنیٹ نہیں تھا، ہمارے پاس فون وغیرہ نہیں تھے. تو اخباروں میں آپ جیسے ہمارے، آپ تو بہت چھوٹے ہیں ہم سے، جو آپ کے سینئر ایڈیٹرز ہیں ان کے پاس جاتے تھے، ان کے کہتے تھے بھائی وہ ذرا اخبار سے اپنی فائل تو نکال دو 8th امینڈمنٹ کی. وہ جمع کی اتنی بڑی فائلیں. اور ابھی بھی میرا خیال ہے 8th امینڈمنٹ پہ میری وہ جو کتاب تھی وہ سب سے ڈیٹیل تھی. جس کا نام کیا؟ اس کا نام تھا پولیکس اور پالیٹکس آف دی 8th امینڈمنٹ. اچھا. جس میں میں نے یہ ثابت کیا کہ یہ ڈکٹیٹرشپ اور آٹوکریٹک ہماری جو اتھارٹیرین سوچ ہے وہ یہ 8th امینڈمنٹ اس کا شاخسانہ ہے. کیسے کانسٹیٹیوشن ڈیموکریٹک بنایا جاتا ہے، لیکن ہر بندہ سیاستدان جو ہے ہر طرف کا، چاہے وہ فوجی عامر آتا ہے چاہے جو سیاسی بندہ آتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مکمل کنٹرول آ جائے، مجھ پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. اس پہ پہلی کتاب تھی، اسی کی وجہ سے مجھے اسکالرشپ ملا. اس زمانے میں ایسا تھا، میں گورنمنٹ سرونٹ تھا، میں نے بڑا انتظار کیا. مجھ سے کوئی پوچھے گا تم سرکاری ملازم نے، تم نے کیسے کتاب لکھی اور کیا لکھا؟ لیکن مجھے تب شروع میں ہی پتہ لگ گیا کہ یہاں کتاب پڑھنے کا رواج نہیں ہے. اس کے بچ گیا. اس پہ بعد میری بڑی حوصلہ افزائی اس کتاب کی وجہ سے. صحیح. اچھا. اور پھر اگلی کتابیں جب امریکہ گیا تو میری کتاب تھی پاکستان's ڈرفٹ انٹو ایکسٹریمزم، اللہ دی آرمی اینڈ امریکاز وار آن ٹیرر. اس میں میں نے یہ تھیوری دیکھی
کہ پاکستان میں لوگ کہتے تھے AAA رولز پاکستان، اللہ، آرمی ان امریکہ. تو میں نے کہا یہ میرا تھیسس ہے، میں یہ ٹیسٹ کروں گا تھیسس کہ کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں، اور میں نے ثابت کیا کہ یہ صحیح ہے. اچھا. کیونکہ اس میں اللہ سے مراد ظاہر ہے یہ ہے کہ پروردگار عالم تو ہر مہربان ہے ہر انسان پہ، ہر شے پہ، کہ اللہ کے نام پہ جو لوگ سیاست کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، صحیح. فوج کا کیا رول ہے اور امریکہ بہادر کا کیا رول ہے. اس وقت تو میں ذرا پاکستانی موڈ میں تھا زیادہ. اب میں سمجھ لیں کہ امریکن موڈ میں بھی ہوں اور پاکستانی موڈ میں بھی ہوں. دونوں میری شناختیں، مجھے دونوں ملکوں سے محبت ہے. مجھے اس میں کہنے میں قطعاً کوئی یار نہیں ہے. جہاں سے میں رزق کماتا ہوں، میری کریکٹر کی نشاندہی یہ ہوگی کہ میں وہاں سے بھی، اور آپ کو بات کرنے کی آزادی ہے، آپ کھل کے اپنی بات کرتے ہیں. تو وہ کتاب تھی پاکستان ڈفرنٹ ٹو ایکسٹریمزم. اس سے میرا بہت کیریئر بنا، کیونکہ میں نے ایک ریویژنسٹ ہسٹری لکھی. ریویژنسٹ ہسٹری سے مراد یہ ہوتی ہے ینگ بچوں کے لیے کہ جو عام روایتی آپ کی تاریخ ہے اس سے ہٹ کے کوئی اندر کی کہانی ہو. وہ پاکستان میں بیسٹ سیلر بنی، بڑی دنیا میں بیسٹ سیلر بنی. مجھے اس کی وجہ سے PhD میں ایڈمیشن ملا. بہت سے لوگ ناراض بھی ہوئے، بہت لوگوں نے دھمکیاں بھی بھیجیں کہ ہم انتظار کریں، واپس تو آؤ. اور میں 3-4 سال تھوڑا سا نہیں بھی آیا اس خوف کی وجہ سے بھی. اور پھر مجھے بالآخر کہا گیا کہ ہم نوکری سے نکال دیں گے اگر واپس نہ آئے. نکال دیں. میں تو کتاب جو مجھے میری پاکستان سے محبت کا تقاضا ہے، مجھے سچ بولنا ہے. آپ نے کہا تھا کہ فرسٹ سینٹینس آپ نے لکھا تھا کہ یہ میرا جہان، یہ میرا جہان ہے. صحیح. تو وہ کتاب تھی. اس کے بعد کچھ وقفہ آیا کیونکہ میں PhD میں چلا گیا، اور ایک میری کتاب اس کے بعد آئی، اس سے اگلی کتاب طالبان پہ. اس کا نام تھا دا طالبان ریوائول، جس میں اب میں کیونکہ امریکنوں فوج، یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2014 کی بات. 2014 میں، کیونکہ میرے پاس امریکہ میں جہاں پڑھاتا ہوں وہاں امریکن اسٹوڈنٹ تھے، ساری دنیا کے لوگ تھے، پاکستان کے بھی تھے. میں نے وہ کرٹیکل کامنٹ لکھا کہ امریکہ کی غلطیاں اتنی زیادہ ہیں افغانستان میں کہ یہ طالبان واپس آئیں گے ہی آئیں گے. یہ میری 2014 میں، جی میرا بالکل میری اس اسسمنٹ کی وجہ سے طالبان آئے دوبارہ 2021 میں. جی میں نے 2021 میں پھر مجھے پبلشر میرے پاس واپس آیا اور اس نے کہا کہ آپ نے کتاب لکھی تھی، آپ اس کا پارٹ 2 لکھیں کہ اب یہ واپس آ کے کیا کریں گے. تو میری نئی کتاب آئی، اس کا میں ٹائٹل ابھی آپ کو دکھاؤں گا. اس کا نام ہے دی ریٹرن آف دا طالبان، اور اس کا سب ٹائٹل ہے افغانستان آفٹر دی امریکنز لیفٹ. اچھا. اس میں نے طالبان سے بھی انٹرویو کیے، دوحہ میں، ہر جگہ پہ، پاکستان میں آ کے بھی. وہ میری کتاب اب بہت پڑھی جاتی ہے. اس کا ابھی نیا پیپر بیک آیا، پاکستان کی ہر دکان میں موجود ہے. جتنے آپ کے مشہور کتابوں کی دکانیں، بلکہ وہ پاکستان کے میں پائریٹڈ ہیں. میں اس پہ خوش ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اس کو رپورٹ کریں. میں نے کہا میں رپورٹ نہیں کروں گا. غریب آدمی نے جو ہے وہ کیوں $25 کی کتاب خریدے، وہ 500 کی خریدے. اچھا. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. حالانکہ قانونی طور پہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ ذرا ٹھیک نہیں ہے کاپی رائٹ کے حوالے سے. لیکن مختصر یہ طالبان پہ 2 کتابیں. ایک کتاب میری نیوکلیئر ہسٹری پہ، پاکستان کی نیوکلیئر ہسٹری پہ، ذرا تھوڑی سی سینسٹیو کتاب ہے. لیکن وہ میں نے پوری تاریخ لکھی کہ نیوکلیئر بم کیوں بنا، کس نے بنایا، ڈاکٹر غدیر خان کا کیا رول تھا، انڈیا کا کیا رول تھا، کیونکہ انڈیا نے بنایا، پاکستان نے بنایا. وہ یہ تاریخ، اس کا نام ہے دا اسٹوری آف نیوکلیئر پروگرام. تو میرا کام، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میری زندگی بٹی ہوئی ہے کتابیں لکھنے پہ. بلکہ اب میں، میرے گھر والے، میرے بیگم اور بچیاں جو ہیں، وہ جب جیسے ہی دیکھتے ہیں میں کسی نئی کتاب کی بات کر رہا ہوں تو ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے بابا آپ یہ کہیں گے کہ یہ میری زندگی کی آخری کتاب، سب سے اہم کتاب ہے. یہ آپ ہر دفعہ میں یہ کہتے ہیں اور پھر 1 سال کے لیے آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے. تو بہرحال میری زندگی، آپ کو پتہ ہے کچھ خیالات میرے دماغ میں پیدا ہو رہے ہیں. وہ کیا ہو سکتے ہیں آپ بتائیں؟ کتاب لکھنے کے بارے میں یا نہیں وہ جو آپ نے لکھ دیا ان کے بارے میں کہ ہمیں کب دے کے جائیں گے؟ نہیں وہ تو موجود ہے آپ کے لیے. بٹ بہت شکریہ، تھینک یو. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ سفر آپ نے بتایا کہ پورا آپ نے اس پولیس سروس کے اندر بھی، پھر آپ نے دیکھا اسکالرشپ لی، پڑھنا شروع کیا، لا کو پڑھا، آپ نے ہسٹری کو پڑھا اور ساری چیزیں آپ نے لکھی. اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت جس پاکستان میں میں رہ رہا ہوں اور آپ جس پاکستان میں آئے ہوئے ہیں، جب پاکستان آپ نے چھوڑا تھا تو کیسا تھا؟ ایک تو پولیس کے حوالے سے آپ نے بتایا نا کہ حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو چکے ہیں. آج کل کا نوجوان بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہے، بہت ڈسٹرب ہے. اور آپ یقین مانیں کہ یہ جو جیری کا آفس ہے یا ایمبیسیز ہیں تو وہاں پہ رش لگا ہوتا ہے، ایک ہجوم ہے نوجوانوں کا کہ جنہیں لگتا ہے کہ اس پاکستان میں کوئی استحکام نہیں ہے، کوئی یقینی صورتحال نہیں ہے. آئی وش کہ یہ باتیں میں نہ کرتا ہوتا، نہ کر سکتا یہ والی، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے. تو مجھے بتائیں کہ
اتنا عرصہ باہر گزار کے، اتنا عرصہ پاکستان میں گزار کے، اگر میں آپ سے کہوں کہ کچھ 3 بڑے مسئلے مجھے بتائیں پاکستان کے، اور پھر آپ سے ایک اور درخواست بھی کروں گا ان مسئلوں کا حل بھی بتائیں آپ، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک اسکالر کے طور پہ کہ ان مسئلوں کو آپ سجیسٹ کریں گورنمنٹ آف پاکستان کو اور پاکستان کی جو ریئل انویزیبل گورنمنٹ آف پاکستان ہے اس کو، دونوں کو، تو کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ بہت آپ کا اچھا سوال ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہوں اس کے انٹروڈکشن میں صرف یہ کہ میں اب جہاں پڑھاتا ہوں میں دنیا کے 30-40 ممالک کے اسٹوڈنٹس میرے پاس آتے ہیں. میں بتانا آپ کو بھول گیا تھا، میرے لیے سب سے بڑا اعزاز تھا، میں قائد اعظم چیئر رہا کولمبیا یونیورسٹی میں. وہ پاکستان کی کولمبیا میں اس کو آئی وی لیگ کہتے ہیں، جو پاکستان نے مجھے، جب میں پولیس چھوڑ گیا باہر پی ایچ ڈی کیا تو اس کے بعد پاکستان کی حکومت نے مجھے قائد اعظم چیئر لگایا. اس میں میرے پاس ساری دنیا کے لوگ تھے. میں دنیا کے لوگوں کا ذکر اس لیے کہہ رہا ہوں، اور میں قطعاً یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستانی ہوں اوریجنلی. پاکستان کے جتنے برائٹ، بریلینٹ اور ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں، صحیح، وہ دنیا کی کسی قوم سے کم نہیں ہیں. اچھا، جتنی ریزیلینٹ قوم پاکستان کی ہے، میرے پاس افسران آتے ہیں، فوج کے بھی آتے ہیں، پولیس کے بھی آتے ہیں، بہت گورنمنٹ کے لوگ آتے ہیں. صحیح. ہر پاکستانی دوسرا یا تیسرا آؤٹ سمارٹ کرتا ہے باقی دنیا کے لوگوں کو. یہ میں آپ کو، مجھے پتا ہے پبلک بات ہے، میں غلط کروں گا تو امریکہ میں بھی ٹرانسلیشن بھی ہوگی، باقی لوگ بھی دیکھیں گے، وہ کہیں گے یہ آپ اچھا وہاں جا کے آپ نے بات کہی، میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں. اچھا، میں بہت سے ممالک کے لوگوں کا نام، مجھے تو ویسے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ ہماری تعریفیں کر رہے ہیں. نہیں یہ حقیقت ہے، میں تعریفیں اس لیے کر رہا ہوں کہ پوٹینشیل بہت ہے، اور میں یہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں مایوسی، اور میں یہ سمجھ نہیں رہا، کیونکہ میں بہت سے نام نہیں لیتا، عرب ممالک میں جاتا ہوں جہاں لوگوں کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے کو بات کہہ سکیں یا اپنا رائٹ لے سکیں، یا تھوڑی سی انوویشن سے بات، گورنمنٹ کی گرانٹ مل رہی ہے نا، اس گرانٹ وہ اتنی کافی ہے کہ گھر اور گاڑی ہو، کیونکہ تیل ہے. بہت سے ملک اور ہیں. پاکستان کے لوگوں نے جہاں پہ بھی ان کو ذرا سا موقع ملا، پاکستانی ڈاکٹرز دیکھ لیں ویسٹ میں، جہاں جہاں پاکستانی کو تھوڑا سا موقع ملا، اللہ کرے میں بھی اچھے کام کروں، میں کبھی آپ کہیں کہ یہ بھی بہت کامیاب ہوا، پر میں کوشش کر رہا ہوں. نہیں، میں مثال دے رہا ہوں، میں مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ پاکستانیوں نے ہر جگہ پہ تھرائیو کیا ہے، کیونکہ ان کی ساری جو ایجوکیشن سسٹم یا ان کی بنیاد یہاں سے ہے. یہ تھوڑی سی دیر لگتی ہے چیزوں کے تبدیل ہو جانے میں، صحیح، مایوس ہونے میں تو 2 منٹ لگتے ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل. تو اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا بڑا ضروری ہے. اچھا، کون سے 3 بڑے اہم ترین مسائل ہیں؟ اب یہ اگر مجھے تھوڑا سوچنے کا وقت ملتا تو میں زیادہ بات کرتا، لیکن جو سب سے پہلا مسئلہ میرے ذہن میں آتا ہے، صحیح، کیونکہ اس موجودہ دور کے اندر یہ ایک ریئلٹی بن چکی ہے، اور وہ ہے اپنی شناخت اور اپنی آئیڈینٹی پر فخر کرنا. صحیح. ہمارے ایک دوست نے پولیس میں وہ کہا کرتے تھے کہ وہ فلانے انگریزوں کا چہرہ لال، اس کا مطلب یہ کہ آپ تھپڑ مار مار کے اپنے منہ پہ رنگ لال کر رہے ہیں. بالکل. ہاں، یہ میں ویسٹرن ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں، مجھے بڑا فخر ہے، میں ان کی ٹریڈیشن اور اس کا حصہ بھی ہوں، اور وہ یہ وہاں پہ پڑھاتا بھی ہوں. آپ نے ایک یہ بڑے، میں ان کا مداح ہوں بہت بڑا، واصف علی واصف صاحب، وہ صحیح کہتے ہوتے تھے کہ اگر آپ نے ویسٹ سے مقابلہ کرنا ہے پہلے ایسٹ سے بن جائیں. اپنی آپ کی قدریں، آپ کے اولیاء، آپ کی صوفیاء، آپ کی مذہب کی پلورلزم، آپ کی گندھارا سویلائزیشن کا بیک گراؤنڈ، آپ جس سویلائزیشن پہ بیٹھے ہیں، یہاں سے الیگزینڈر بھی گزر کے گیا تھا، آپ اس کو بھلا کے اور آپ کہیں گے کہ میں یہ نئے سوشل میڈیا کے ناچ پہ ناچوں گا، اور میں نہ اپنی زبان پوری طرح سے سمجھوں گا، نہ میں اپنی جگہ پہ رہنا چاہتا ہوں. تھوڑا کھڑا ہونے کے لیے تھوڑی ہمت کرنی پڑتی ہے. پہلی بات، آپ اپنی آئیڈینٹی پہ، اپنی لینگویج پہ، اپنے مذہب پہ فخر کرنا سیکھیں. نہیں تو دوسرا کیا فخر کرے گا؟ آپ خود ہی اپنے آپ ہار گئے نا اس دن. مطلب آپ نے خود ہی تسلیم کر لیا کہ آپ سیکنڈ کلاس ورلڈ کے سٹیزن ہیں، آپ ملازم بننے پہ تیار ہیں، آپ ہر جگہ پہ سیکنڈ ٹیئر سروس پہ تیار ہیں کہ شاید آپ کو کچھ پیسے مل جائیں یا آپ کی روزی چل جائے. یہ جو گریڈ ہے نا، یہ میں تو وہ سال بتا سکتا ہوں صحیح جو ہمارے سامنے ہوا، جس وقت لوگوں نے ہر چیز کا فیصلہ کیا کہ گھر کا کتنا بڑا ہے، گاڑی کتنی بڑی ہے، میرے پاس پیسے کتنے ہیں. یہ گریڈ پالیٹکس میں ارلی 1990s میں وہ سیاستدان آج پہ موجود ہیں جو سیاست میں اور اس ملک کے اندر گریڈ لے کر آئے، اور یہ لے کر آئے کہ میرا فیصلہ اس بات سے ہوگا کہ میری ٹائی کی قیمت کتنی ہے، میری گاڑی، اور میری قدر و قیمت میرے علم سے نہیں ہے، میری قدر و قیمت میرے کیریکٹر میں نہیں ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ میری نظر میں. یہ بالکل ریئلی آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. دوسری بات دیکھیں، ایک یہ سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے آپ کی اسٹیٹ کا اور آپ کا، وہ سوشل کانٹریکٹ بالکل کنفیوز ہو گئے. صحیح. آپ ایک طرف جائیں نا،
وہ کوا چلا ہنس کی چال چلنے اپنی چال بھول گئے. آتھوریٹیرین سسٹم لینا ہے, مکمل آتھوریٹیرین سسٹم لے لیں, کوئی بات نہیں, چل رہے ہیں, چائنا بھی ہے, بہت سے ملک ہیں. ڈیموکریٹک ماڈل لینا ہے تو جمہوریت کے نام کے اوپر دغا نہ کریں, جمہوریت کو اپنائیں, آہستہ آہستہ اپنائیں, کوئی چیز ایک دن میں نہیں ہوتی. جو بھی سسٹم لینا ہے آپ نے, اس سسٹم کو مکمل چلیں. اس کا اگر ہائیبرڈ گچ مچ بنائیں گے تو وہ نہ رول آف لا بنے گا, نہ وہ کسی پریڈکٹیبل نہیں ہوگا. امریکہ میں کہا جاتا ہے, یا ویسٹ میں ایک بات, وہ قومیں ترقی کرتی ہیں وہاں کوئی بھی چیز پنپتی ہے سسٹینیبل ہوتی ہے جہاں پریڈکٹیبل ہوتا ہے. صحیح. آپ کو یہی نہیں پتا آپ باہر جائیں گے, ٹریفک ہے, میں گھر کتنے بجے پہنچوں گا, پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے. ایسے ہی میری تنخواہ ملے گی نہیں ملے گی, میری اگلے سال یہ جس ادارے میں کام کروں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے آپ کانسٹنٹ اس سائیکل میں ہیں کہ میں 2+2 میں 2 ends meet انگریزی میں کہتے ہیں. مجھے یہ جو ہے سیکورٹی آف مائنڈ ہی نہیں ہے کہ میں کوئی کام کر سکوں. تو دوسری بات, اپنے سسٹمز کو گڑبڑ سے نکالیں, جو بھی اپنانا ہے اس پہ آگے چلیں. اور تیسری بات میں سب سے زیادہ یہ کہوں گا کہ آپ دوبارہ ری امیجن کریں جسے آپ اپنا مذہب سمجھتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے اپنے یہ اچھا لوگ جو مذہبی بہت بڑے بڑے اسکالرز بھی بن گئے, اسکالرز کیا میں کہوں علماء کو, یعنی جو لوگ مذہب کے دعویدار بن گئے انہوں نے جو بیچا, کسی پوچھنے والے نے ان سے پوچھا بھی نہیں, آپ قرآن کی جو پڑھ رہے ہیں قرآن شریف اور قرآن الحکیم سے اس کا ترجمہ تو کر سکتے ہیں. یہ حدیث جو آپ بیان فرما رہے ہیں کہاں سے بیان فرما رہے ہیں, یا یہ جو آپ مطلب نکال رہے ہیں اپنے مذہب کی کہ پرنسپل کا, یہ کیا ہے, کیونکہ اس نے بھی آپ کو ایک اور طرف ابھار دیا نا. تو یہ مجھے لگتا ہے یہ 3 بڑی چیزیں ہیں, اور یہ کوئی بڑی مشکل نہیں ہے, لیکن یہ تب ہوں گی جب آپ اسکالرس کو, انٹلیکچوئلس کو, علمی گفتگو کو, علم کو اپنا مطمع نظر بنائیں گے. صحیح, میرا یہ خیال. تینوں چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں, اور کیونکہ آپ نے ساتھ مسئلہ بھی بتایا اور مسئلے کا حل بھی آپ نے ساتھ بتا دیا. اچھا, ایک تھوڑا سا ٹائم تو ہمارے پاس ہے نا ویسے 10 منٹ. ہاں, تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ پاکستان آئے تو لازمی آپ کی بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں, سول سوسائٹی کے لوگوں سے آپ ملے, بڑے اہم لوگوں سے بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئیں. لازمی ہے وہ جو ملاقاتیں ہیں اس میں پاکستان کے حالات ہی ڈسکس ہوئے ہوں گے. انہوں نے کچھ آپ سے پوچھا ہوگا, کچھ آپ نے ان سے پوچھا ہوگا, کچھ آپ نے بتایا ہوگا. تو میں یہ تو نہیں بتاتا کہ کن لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, لیکن جن سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کا اگر آپ ہمیں خلاصہ بتا دیں کہ کیا آپ کو ان جگہوں پر وہ سنجیدگی اور وہ متانت دکھائی دے رہی ہے جس کی توقع کر کے آپ آئے ہیں, اور جو سوچ کر آپ گئے تھے کہ ہاں اس چیز کو اسی طرح اسی فریم میں سمجھا گیا یا نہیں گیا. دیکھیے, اس میں مجھے کوئی آر نہیں ہے ماننے میں کہ میں مذہبی رہنماؤں کو ملا ہوں, بہت سے دوستوں کو, میں بہت سے انٹلیکچوئلس کو ملا ہوں, میں بہت سے سرکاری لوگوں کو ملا ہوں, سرکاری لوگوں کو زیادہ ملا ہوں. صحیح. میں دوست احباب, میں عمر کے حصے میں 55 سال عمر ہے, تو میرے جو دوست احباب ہیں وہ کوئی جج ہے, کوئی جرنیل ہے, کوئی پروفیسر ہے, تو میں یہ تمام طرح کے لوگوں کو ملا ہوں. مجھے ایک یہ تو سمجھ آئی ہے کہ بات پریشانی سب کو لاحق ہے. اچھا, صحیح. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ مسئلے کی سنجیدگی کو سمجھنا, اور یہ کیونکہ آپ ڈیلے کرتے رہتے ہیں نا, یہ میرا درد ہو رہا ہے, یہ ٹھیک ہو جائے گا, پھر الٹیمیٹلی پتہ لگتا ہے یہ تو بہت سخت بیماری ہے. نہیں, یہ سب کو پتہ لگ گیا کہ میرے ہاتھ میں کوئی مسئلہ ہے. ایک بات تو یہ مجھے اندازہ اس کا ہوا ہے. اب یہ اتنی مختصر, میں آتا رہتا ہوں یہاں پہ مسلسل, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں اب یہ ذرا سخت بات ہے. پہلے اچھی باتیں آپ نے سنی, تو سخت بات بھی سنیں گے یا کاٹ تو نہیں دیں گے, وہی چلے گی. پاکستان نے کچھ عرصے میں اپنی کیپیسٹی بڑی کم کر دی ہے. آپ کا جو بچہ پڑھ رہا ہے نا MA میں, آپ اسے کہیں کہ یہ مجھے خط لکھ کے دے سکتے, وہ نہیں لکھ کے دے سکتا. ایک انٹرویو تھا جس میں مجھے بھی کسی دوست نے کہا اور مجھے بتایا, انہوں نے لڑکوں سے پوچھا, وہ سب پڑھے لکھے تھے, اس میں PhD بھی تھے. انہوں نے کہا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں آپ کی اسکل کیا ہے. آپ ہم برخودار بنا رہے ہیں نا تصویر, ان کی اسکل ہے, میں ان سے پوچھوں گا, یہ کہیں گے میں کیمرہ, ایک ایڈیٹر صاحب بیٹھے ہیں, اس کا مطلب ان کی اسکل ہے, وہ ایڈیٹنگ کریں گے, بیک گراؤنڈ بنائیں گے. آپ کی ماشاء اللہ اسکل ہے, علمی گفتگو کر رہے ہیں, آپ پتہ نہیں کتنے لوگوں سے بات کرتے ہیں, کتنا پڑھتے ہیں تو سوال کرتے ہیں. ایسے ہی بالکل. ہاں جی. اکثر پاکستان کے جو بچے ہیں اور جو ینگر جنریشن ہے وہ گھبرا گئے, اس اسکل سیٹ کی مسنگ ہے. یہ بات میں جس جنریشن کو مل رہا ہوں, صحیح, وہ سارے عمر کے اس حصے میں ہے کہ ان کا اتنا ڈسکنیکٹ ہے اس ینگ ایج کے ساتھ, صحیح, کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارے آپ حیران 24 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے, 12 کروڑ اس میں سے 23 سال سے کم ہے.
وہ جتنے لوگوں کو میں ملا ہوں ان کی عمریں 40 اور 50 سالوں میں، جتنے ایونٹس بھی ہوئے وہاں پہ کوئی کسی نے ینگ کسی بچے کو بلائی نہیں. تو مجھے لگا یہ نہ تو ان کو پتا ہے، نہ یہ مجھے بتا بھی نہیں سکتے کہ یہ ینگ بچے کا مسئلہ کیا ہے. ہاں وہ سوچ کیا رہا ہے، کہاں پر کھڑا ہوا ہے. بالکل وہ ایک ڈائریکشن لیسنس میں اس کے پاس یہ فون ہے، وہ فون پہ جو دیکھ رہا ہے وہی اس کی دنیا ہے. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے اسی دنیا میں جو خوبصورتی دیکھ رہا ہوں میں نے اس کو حاصل کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا نظریہ. تو یہ مجھے یہ لگا کہ یہ ڈسکنیکٹ ہے جنریشنز کے بیچ میں. اولڈر جنریشن یہ سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ ینگ بچہ کیوں پریشان ہے. صحیح. وہ اس کو ویسے کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں ڈپریس ہوں تو اسے کہتا ہے نماز پڑھ لو. دوسرا کہتا ہے انزائٹی کا پیشنٹ ہے تو اسے آپ کہتے ہیں کہ روزہ رکھ لو. تو وہ اس طریقے سے کر کے وہ کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اچھا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ کی ملاقاتیں ہوئی تو کہیں یہ احساس موجود ہے یا نہیں ہے؟ مطلب آپ نے جب ڈسکس کیا ان لوگوں سے. میں اس پہ اس لیے کوئی حتمی رائے نہیں دینا چاہتا کہ میں ابھی مجھے آئے ہوئے 48 گھنٹے ہوئے ہیں، کچھ مجھے نیند نہیں آئی، آپ کو تو نیند پوری بات سمجھ نہیں آئے ہوگی تو میں اس پہ کوئی حتمی رائے دے دوں. اس پہ میں یہاں آتا جاتا رہتا ہوں، اگلے چند دنوں کے بعد اس پہ میں آپ کو یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنی آنیسٹ اوپینین دوں گا. تو میں ایسا جواب نہیں دینا چاہتا جس میں میری غلط بیانی. بالکل یہ ٹھیک بات ہے. اچھا بس آخر میں آپ کی ایک کتاب ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کا پورا سفر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا پروفیشنل ہے اور بڑا ایک کرٹیکل حالات کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں سارا. تو اس میں آپ اچانک سے ایک اور موضوع پر کتابیں لکھتے آپ اس طرف آ گئے ہیں، تو اس کی وجہ کیا بنی؟ اور دوسرا بتائیے کہ جو کتاب ہے اس کے کانٹینٹ جو ہیں وہ کیا ہے؟ کیا خوبصورت آپ نے اچھا کیا مجھے موقع دیا. میں بلکہ اسی لیے پاکستان آیا ہوں. کچھ سرکاری کام ہے دفتر کے میرے ایز اے پروفیسر، اور زیادہ کام ہے میری یہ کتاب ہے جس کا انگریزی میں نام تھا دا پروفٹس ایئر، اردو میں اس کا نام دا پروفٹس ایئر دا لائف آف علی ابن ابی طالب، جو پہلی کتاب ہے ویسٹ میں اور امریکہ میں جو کسی بھی یونیورسٹی پریس نے چھاپی ہے حضرت علی کی بائیوگرافی. اچھا کسی یہ ییل یونیورسٹی پریس، ہارورڈ اور ییل آپ جانتے ہیں سب سے بڑے، اور پھر ہارورڈ نے اس کی سب سے بڑی رونمائی اس کی ہارورڈ یونیورسٹی میں ہوئی. اس کے اب ترجمے ہوئے فارسی میں، سب سے ترجمے ہوئے. اب تو وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں ترجمہ کرنے سے پہلے نہ رائٹ. ایران والوں کو کہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو رائٹس کو مانتے ہی نہیں ہیں انٹرنیشنل. تو وہ میں نے ان کو کہا اچھا مجھے کچھ تھوڑی سی کتابیں بھیج دیں. وہ انہوں نے مہربانی کی بھیج دی. ایک لبنان میں چھپی، پھر جارڈن میں ایک عرب گروپ ہے اہل بیت سوسائٹی ہے انہوں نے چھاپی، اور اب یہ اردو میں ترجمہ اس کا ہوا ہے. اس کتاب کا مقصد یہ تھا، یہ میرے لیے میں اگر یہ کہوں کہ لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا تو غلط نہیں ہوگا. اس کا انڈائریکٹ تعلق میرے اصل کام سے ہی بنتا ہے، کیونکہ میں اس مسلسل سوچ میں تھا کہ اسلام اتنا پروگریسو مذہب، کوئی اسلام کو چھوٹا سا یونیک سائڈ مذہب تو نہیں آ گیا. ابراہمینک ٹریڈیشن سے ہم ہیں، یہودی کو بھی کتاب کو ہم مان رہے ہیں، کرسچن کی کتاب کو بھی مان رہے ہیں، ہر نبی کو بھی ہم مان رہے ہیں. اتنا بڑا ڈائنامک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ذریعے وہ عظیم ترین انقلاب آیا. لیکن کیا آپ آج مسلمان کسی کو کھڑا کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ اس ٹریڈیشن کے ماننے والے ہیں؟ زبان سے کہنے سے مسلمان تو نہیں ہوتا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلوں نے کہا جو مسلمان مجھے. اور دوسری بات یہ جو مذہبی منافرت اور سیکٹرینزم ہے، اور میں سمجھتا تھا کہ میں اس میں دونوں ٹریڈیشنز، بلکہ میں تینوں ٹریڈیشنز کو ریفلیکٹ کرتا ہوں. میرے 3 جنریشن سے، بجائے اسپیسیفک میں گئے ہوئے 3 جنریشن سے میرے دادا دادی، والد والدہ اور میں اور میری بیوی ہمارے مسلک مختلف ہیں. اچھا 3 جنریشن یعنی شیعہ سنی. اچھا. لیکن اب میں تیسری ٹریڈیشن اس لیے شامل کروں صوفیاء کی. ویسٹ نے ذرا صوفیاء کو اور رنگ دینے کی کوشش کی، لیکن مجھے لگا کہ یہ صوفیاء تو یہ سب سے سمجھدار تو صوفیاء ہیں. انہوں نے دونوں جگہ سے بہترین بات لی اور انہوں نے وہ رستہ اختیار کیا جس میں کنفرنٹیشن نہ ہو. باقی تو مناظرہ باز بن گئے نا. عربوں کا ایک بڑا مشہور ہے کہ خذ ما صفا و دع ما قدر، کہ جو ٹھیک چیز ہے اس کو اختیار کر لیا اور جو ٹھیک نہیں اس کو رد کر دیا. میں نے اس لیے یہ کتاب لکھی اور میں نے اس میں پہلے صفحے پہ یہ وعدہ کیا. اور میری اس کتاب میں حیران ہوا، مجھے اس کے پائریٹڈ ایڈیشن پاکستان میں چھپے. مجھے ایک پائریٹڈ ایڈیشن والے نے کہا کہ ہم نے اس کی 6000 کاپیاں بیچی ہیں. میں نے کہا اچھا پاکستان، یہ انگریزی کی کتاب پاکستان میں اتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا بالکل. اب یہ اردو میں ترجمہ ہوا. میں نے یہ کلیم کیا کہ میں کوئی ایسی بات نہیں لکھوں گا جس کو میں بہت سنی اور شیعہ کے مسلک کی کتابوں سے ثابت نہ کر سکوں. اور میں نے اس میں یہ بھی لکھا کہ اس کتاب کا مقصد کسی الف کو بے پہ یا بے کو الف پہ ترجیح دینے میں نہیں ہے. صحیح. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو حضرت علی علیہ السلام کا تو ہم جانتے ہیں نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا،
آپ علم کے ہماری تو مذہب کی ٹریڈیشن اور اساس ہی علم سے علم کا دروازہ ہی علی ہے. کوئی ایسا کوئی ہے مسلمان جو مانتا ہے کہ نہیں ہوگا؟ لیکن لوگوں نے ٹریجڈی یہ ہے کہ جو چیز ملانے والی تھی اس کو سپلٹ کرنے کا نظارہ بنا دیا. میری یہ خواہش تھی کہ میں سب کی عزت و احترام کرتے ہوئے جو حق سچ مجھے سمجھ آتا ہے وہ اس طرح سے بیان کروں کہ لوگوں کو جوڑنے والا کروں. اور مجھے اس میں اتنی نئی چیزیں ملی اس ریسرچ میں. اس ریسرچ میں مجھے جو بعض اہم ترین ایک مشہور آپ جانتے ہیں حدیث ثقلین حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اطرتی. صرف ایک جگہ پہ آیا جو صحیح ستہ میں ہے ہی نہیں کہ میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑنے جا رہا ہوں, قرآن اور اپنی حدیث سنت. یہ کسی سیاستہ کی کتاب میں نہیں. میں یہ 4 اہل اسکالر سے بحث کر چکا ہوں. میں نے کہا اچھا بخاری تو کھولیں, مجھے دکھائیں نا کہاں ہے بخاری میں, مسلم میں. اس کا مطلب کیا تھا؟ میں لوگوں کو اکثر مثال دیتا ہوں. لوگوں نے بانٹ لی چیزیں. اچھا ہم نے قرآن پڑھنے والے ہیں, آپ کہیں دیکھتے ہیں نا قرآن کا مقابلہ پڑھا جا رہا ہے چاہیے, وہ کہتے ہیں 6 اہل سنت ہوں گے, یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے, یہ ضرور شیعہ ہوں گے. یہ تو نہیں, رسول نے کہا تھا پک اینڈ چوز, یہ 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک پک کر لیں. ایسے ہی ہم نے پک کر لی نا چیزیں اور اپنی چیز کو پکڑ لیا. جب تک آپ اس کو ملائیں گے نہیں. میری کتاب کا مقصد یہ صحیح, میں چاہتا ہوں کہ لوگ پڑھیں اور دیکھیں, اس میں غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی لیکن میں نے اس نیت سے لکھی. اور ہمارے یہاں ضرورت ہے کہ وہ چیزیں لکھیں جس سے لوگ آپس میں ملیں, اور ایک دوسرے کی عزت کریں اور دوسرے کی بات سمجھیں. اور نقطہ نظر کو مختلف ہو سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ ڈائیورسٹی کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو پھر آپ کے اندر اختلافات بھی شدت پا جاتے ہیں. لیکن یہ بات بہت ہی اہم ہے. اور مجھے اقبال کا وہ شعر کہ اے گرفتار ابو بکر علی ہوشیار باش, تو یہ انہوں نے یہ والی بات کہی تھی کہ اب ہاں کہ کس جگہ پر آپ کھڑے ہو کر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو نقطہ نظر کے اختلاف سماج کے اندر ہوں گے, اور وہ اس وجہ سے ہوں گے کہ خدا نے آپ کو فوٹو اسٹیٹ مشین سے نہیں پیدا کیا. اور دیکھیں جیسے حسن بھائی بتا رہے تھے کہ ان کے دادا دادی, والد والدہ اور خود وہ اور ان کی جو بھابھی ہیں ہماری, تو وہ شیعہ سنی ہیں. تو عقائد کے درمیان بھی اختلافات ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس کا مطلب لڑائی جھگڑا اور فساد نہیں ہوتا. ایک دوسرے کو بیٹھ کر نقطہ نظر کو سمجھنا ہے. اور آپ کا حق ہے کہ آپ جس چیز کو چاہیں رد کریں, آپ کا حق ہے کہ جس چیز کو چاہیں آپ قبول کریں, لیکن یہ رد اور قبول کی بنیاد پر نفرتیں جو ہیں وہ پیدا نہیں ہونی چاہیے. شاید مجھے حسن بھائی کے بہت سے جو باتیں ہیں ان سے اتفاق نہ ہو, اختلاف ہو, لیکن اس خوبصورتی کے ساتھ بیٹھنا کہ میں ان کی بات پوری سنوں اور وہ میری بات پوری سنیں. میرے کچھ سوالات, شاید میں سچی بات بتاؤں, یہ جتنے بھی سوالات تھے یہ سوالات کوئی پریپیئر نہیں تھے. حسن بھائی جو ہی آئے تو میں نے کہا کہ ان سے صرف کتاب پر بات کرنی تھی, لیکن اس رات کو ڈسکس بھی ہمارا یہ ہوتا ہم کتاب پر بات کریں گے, لیکن یہ جتنی بھی باتیں ہوئی یہ کتابی نہیں تھی, یہ دوسری کتابوں پر بات چیت تھی. تو بہت بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا, تھینک یو ویری مچ. اور بہت ہی اچھا لگا, اور مجھے اس بات کی بھی امید ہے کہ جو انہوں نے 3 بڑی بنیادی باتیں کی ہیں, اپنی شناخت کو پہلے جانچنے کی کوشش کریں کہ ہماری اصل شناخت ہے کیا. جب آپ کو وہ پتہ چل جائے تو اس پر مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس میں سے عیب نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں خراب ہے اس کو ٹھیک کر دیں, لیکن ڈٹ کے کھڑے ہوں کہ میں پاکستانی ہوں, میں پنجابی ہوں, میں سندھی ہوں, میں پشتون ہوں, اور اپنی روایات پہ فخر کریں. اور روایات پہ فخر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی روایات میں نقص نکالنا شروع کر دیں. تو یہ چیز سب زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے باتیں کی, نوجوانوں کو انگیج کرنا, یہ جو جنریشن گیپ ہے کریٹ ہو رہا ہے, اسے ختم کرنا. یہ نہیں ہوگا کہ بچہ موبائل پہ لگا ہوا ہے اور وہ موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہے اور آپ اس کے والدین ہیں اور وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے, تو اس کا مطلب بچہ پیدا کرنے کا ٹکے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کو, کیونکہ وہ بچہ تو کسی اور کی گود میں, حالانکہ اس کی گود میں موبائل ہے, لیکن وہ